وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اردن کے بادشاہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے۔ قطر انسانی عمل میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران ویانا مذاکرات میں ابھی تک کسی سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکے، اور النہضہ ڈیم کے معاملے میں شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور صورتحال مزید پیچیدہ بنا دی گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ Hi, where can I get a cab? タクシーを得ることができますか？はい、そこに。بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے باہمی برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ اردن میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثانی نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ قصر الحسینیہ میں ملاقات کے دوران انہیں یہ خط پہنچایا۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے اپنے دورہ صومالیہ میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبری کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، صومالیہ کے موجودہ حالات، قومی مصالحت کے لیے کی جانے والی کوششوں اور برادر صومالی عوام کے امن و استحکام کے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر دنیا کے مختلف اور متعدد ملکوں کی دل کھول کر مدد کر رہا ہے۔ اس میں عطیات بھی شامل ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے بھی مدد کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے امور کی قائم مقام ہائی کمشنر آیات الدویری نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر انسانی عمل کے شعبے میں ایک قابل تقلید مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سالوں کے دوران قطر کی جانب سے دی جانے والی امداد پوری دنیا میں 2 ملین سے زیادہ پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کو دی جانے والی امداد میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ انسانی امداد کے شعبے سے متعلق ہی قطر کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل سفیر علی حسن الحمادی نے مختلف سانحوں اور کرائسس یعنی بحرانوں کے مواقع پر قطر کی جانب سے کی جانے والی دوسرے ملکوں کی مدد کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ قطری ہلال احمر کے پارٹنرز اس وقت دنیا کے تقریباً 200 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں اس وائرس سے شفا پانے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب ان صحت یاب افراد کی تعداد 192,551 ہو چکی ہے۔ پھر قطر میں اینٹی کورونا ویکسین کی قومی مہم بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اب تک اس ویکسین کی 1,600,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یہاں کا طبی عملہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل ستائش کوششیں کر رہا ہے۔ عربی اور عالمی سطح پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہر طرف پھیلا ہوا کورونا وائرس کئی مقامات پر بہت بھیانک صورت اختیار کر چکا ہے، اور دنیا کے کئی ممالک تو ہل کر رہ گئے ہیں۔ بھارت ابھی تک اس بیماری سے وفات پانے والوں اور متاثر ہونے والوں کی ریکارڈ لیول کے اعداد و شمار دے رہا ہے،
اور وہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے طبی امداد وصول کر رہا ہے۔ سلطنت عمان میں وہاں کی ہائی کمیٹی نے شام کے وقت افراد اور گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے اور کہا ہے کہ فاصلاتی عمل کے سسٹم کو ہی اپنایا جائے۔ سلطنت عمان میں کورونا وائرس کے مزید 1093 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور وہاں مزید 10 بیمار وفات پا گئے ہیں۔ عمان میں اب تک اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 196,900 ہو چکی ہے۔ اس طرح وہاں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 178,052 اور وفات پانے والوں کی تعداد 2,053 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے سعودی شہریوں پر بیرون ملک سفر کی پابندی عید کے 5ویں روز سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن سفر کرنے والے ان سعودی شہریوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ کورونا ویکسین کی کم از کم 1 ڈوز لے چکے ہوں۔ سعودی عرب میں مزید 953 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 13 بیمار اب تک آج 24 گھنٹوں کے دوران وفات پا گئے ہیں۔ وہاں اب تک متاثر ہونے والوں کی تعداد 420,301 اور اس وائرس کی وجہ سے وفات پانے والوں کی تعداد 6,992 بتائی گئی ہے، جبکہ سعودی عرب میں اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 403,702 بتائی گئی ہے۔ برطانیہ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اسے ابھی جون کے بعد بھی پابندیاں برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ وہاں گزشتہ سال دسمبر میں یہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور پروگرام تھا کہ اس سال جون میں ان پابندیوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب جبکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی طرف واپسی کے لیے ویانا مذاکرات جاری ہیں، تو امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران ابھی تک کسی سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ کی اس تردید کے باوجود بھی اس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور اس جملے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان مذاکرات میں کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے امکانات موجود ہیں۔ ایران نے اس سے قبل یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ 4 امریکیوں کی رہائی کے بدلے میں $7 بلین ادا کرنے اور 4 ایرانیوں کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ایران کے معاون وزیر خارجہ اور اعلیٰ مذاکرات کار عباس عراقی نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات اب تک پکنے کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء سے متعلق امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک ملی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ملک کی فوجیں 11 ستمبر سے پہلے ہی افغانستان سے اپنا انخلاء مکمل کر لیں۔ مارک ملی نے مزید کہا ہے کہ کابل کی حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان مذاکراتی سیاسی تصفیے کا امکان اب بھی موجود ہے۔ عراق میں قبل از وقت ہونے والے انتخابات میں اب 5 ماہ باقی رہ گئے ہیں، لیکن عراقی پارلیمنٹ میں ان انتخابات کے لیے انتخابی حلقوں کی تقسیم کے بارے میں ایک جملے پر اعتراض اٹھا دیا گیا ہے۔ اب ان دنوں عراقی سیاسی گروپ اور پارٹیاں آپس میں ڈائیلاگ اور مذاکرات کر رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں اور بات چیت کے نتیجے میں نئے گروپ تشکیل پاتے نظر آ رہے ہیں۔ سوڈان میں وہاں کی عبوری مرحلے کے اقدامات کی تکمیل کے سلسلے میں تحریک آزادی سوڈان کے لیڈر منی ارکو مناوی کو جوبا امن سمجھوتے کی بنیاد پر ریاست دارفور کا گورنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں عبوری خود مختار کونسل کے صدر جنرل عبد الفتاح البرہان نے سیاسی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں کہ عبوری حکومت میں شامل مختلف فریقوں کے ساتھ پارٹنرشپ اور شراکت آگے بڑھ رہی ہے اور اسی میں عبوری مرحلے کی کامیابی ہے۔
ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے کہا ہے کہ ان سال جولائی کے مہینے میں النہدہ ڈیم کو بھرنے کا دوسرا مرحلہ ایتھیوپیا کے لیے مسیح علیہ السلام کے قیام کی طرح ایک مقدس فریضہ بن چکا ہے۔ اس کے بالمقابل سوڈان اپنے موقف کی حمایت کے حصول کے لیے اپنی وزیر خارجہ مریم صادق المہدی کو یوگنڈا، کینیا اور ڈیموکریٹک کانگو کے دورے پر بھیج رہا ہے۔ سوڈان ایتھیوپیا پر ہٹ دھرمی اور امر واقعہ کو مسلط کر دینے کی کوشش کرنے کے الزامات عائد کر رہا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے وسطی حصے میں بہنے والے دریائے پدما میں 2 کشتیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 25 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وہاں کی پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بردار کشتی جس میں 30 سے زیادہ افراد سوار تھے ریت لے جانے والے ایک بجرے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ شہر شبشار کے قریب پیش آنے والے اس حادثے میں صرف 5 اشخاص کو ہی زندہ بچایا جا سکا ہے اور انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 25 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور مزید کئی اشخاص کی تلاش جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں دریاؤں کے ذریعے سفر میں ہر سال کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں حفاظتی انتظامات کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر